ہے. لعاب دہن وہ ہے جو جسم کی بیکار چیز ہے آپ نکال دیتے ہیں. عزیزو جب لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہے تو خون میں کتنی تاثیر ہو. چنانچہ 11 ایک دو نہیں آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے. شیر آیا امام کی خدمت میں, سب چھوڑتے ہوئے اشارے کر رہا ہوں صرف. راوی کہہ رہے ہم جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور آ کے اپنے پنجوں کو اٹھا کر امام کی سواری پر رکھ دیا. ہم گھبرا گئے, ڈر گئے, کیا آج نہ جانے کیا ہوگا. کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے منہ سے کچھ آوازیں نکلی اور اسی جیسی آوازیں امام کے دہنے اقدس سے بھی نکل رہی, امام کے دہنے اقدس سے نکل رہی. اس کے بعد وہ چلا گیا. تو اب سوال کیا, مولا یہ تو آپ سے بات کر رہا تھا, یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا. امام نے کہا اس کی شیرنی کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, وہ اس وقت درد میں مبتلا ہے. یہ میرے پاس آیا تھا کہ آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہیں, آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہیں, اس مشکل کو حل کر دیجئے, دعا فرما دیجئے میری شیرنی کا مسئلہ حل ہو جائے, مشکل آسان ہو جائے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری نسل کو یہ کہہ دوں گا کہ آپ کے چاہنے والے کی طرف کبھی خوخار نظروں سے بھی نہ دیکھ. کتنے ایسے وہ ان واقعات کو چھوڑا, مگر امام وہ ہے جو ہر پرندوں کی زبان بھی جانتا ہے, جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے, اژدہوں کی زبان بھی جانتا ہے. یاد ہے نا واقعہ مسجد کوفہ میں اژدہے کا آنا, لوگوں کا سوال کرنا, مولا یہ کیا تھا. آج بھی باب صوبان موجود ہے کہ جہاں سے وہ داخل ہوا تھا. مولا یہ کیا تھا. کہا یہ جنات کا سردار تھا جو مجھ سے اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے آیا تھا. تو عزیزو امام معصوم, یہاں جو امام نے سجدے میں گر گیا, وہ پیروں پہ گر گیا, امام نے اسے اٹھا کے گلے سے لگا لیا. یہاں سے فطرت بدلنا شروع ہوئی, فطرت بدلنا شروع ہوئی. وہ جو اتنے وحشی اور درندے ہیں وہ کیوں اتنے خوفار ہیں. اس لیے کہ اسلام تو ان تک پہنچ گیا لیکن انہوں نے سیرت دیکھی ہے بادشاہوں کی. وہ دیکھتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی سب یہ کرتے ہیں, تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے. لہذا شاید اسی کا نام اسلام, ان تک اسلام پہنچا نہیں. لیکن اب جو یہ سیرت دیکھی, بعد میں امام راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ مولا یہ جب آپ کی طرف بڑھا تھا تو میں گھبرا گیا تھا, خوفار تھا, کیا ایسا ہوا, کیا ایسا ہوا آخر. امام نے کہا کہ میں نے اسے اس کے اس نام سے پکارا جو نام اس کے باپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. ایک بچپن کا نام تھا جس میں محبت سے اس کا باپ پکارا کرتا تھا. ایک گھر کا نام ہوتا ہے نا پیار کا نام, کا باپ کے علاوہ کسی کو پتا. میں نے اس نام سے پکارا تو وہ قدموں میں گر گیا. تو معجزات بھی دکھا رہے ہیں اور اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے سے بھی متاثر کر رہے ہیں. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب امام کو قتل کرنے کے لیے ترکوں کو حکم دیا اور قید کے اندر امام میں 5-7 جوانوں کو نشے کی حالت میں شراب پلائی گئی اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کے حملہ کر دو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بس کہا ہم یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ جب امام کا خون بکھر رہا ہوگا. ظالم کھڑا ہو گیا خود. کیا دیکھا کہ یہ جو گئے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے, کہ جیسے ہی امام کے قریب پہنچے اور امام کے چہرہ اقدس پر نظر پڑی, سب قدموں پر گر پڑے, سب پیروں کے بوسے لینے لگے. جب وہاں سے باہر آئے تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا, تم تو نشے کی حالت میں تھے, تمہیں کس چیز نے روک دیا. ایک قیدی کو قتل کرنے سے کہا خاموش ہو جا اور خبردار اس کے لیے آئندہ گستاخی کے جملے نہ لانا. اس لیے کہ جب ہم صحراؤں میں کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے یہی ہے جو آتا ہے. یہ صحراؤں میں آ کے ہماری مدد کرتا ہے, یہ دیہاتوں میں آ کے تو نہیں جانتا اسے, ہم پہچانتے ہیں اسے کیسے قید کر کے رکھا ہے. یہاں سے ترکوں کا مزاج بدلنا شروع ہوا, ترکوں کا مزاج بدلا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو ایران میں شیعت نظر آئی, یہ ایران میں کس کے صدقے میں نظر آئی. پہلے شیعت قبول کرنے والے ایرانی نہیں ہیں,
بلکہ آپ اگر دیکھیں تو سیاہ ستہ جو آج رائج ہیں مسلمانوں کے اندر کتابیں، یہ سب کہاں سے لکھی گئی؟ یہ سیاہ ستہ ایران سے لکھی گئی۔ ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ سب اہل بیت سے دور۔ کون ہے؟ کس کا خاندان؟ وہ خدا بندہ ہے، خدا بندہ کہ جس نے پہلی شیعت کی حکومت وہاں پر قائم کی۔ یہ کون ہے؟ یہ ترک ہے۔ یہ حکومت کیسے قائم ہوئی؟ یہ صدقہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ چنانچہ ایران کے اندر شیعت پہنچی، ترکستان کے اندر شیعت پہنچی۔ آج کا جو رشیا آپ کے سامنے ہے، اس رشیا کو اگر آپ پہلے نقشے میں دیکھیں، یہاں شیعت کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کے اندر شیعت پہنچی، افغانستان کے اندر اسلام پہنچا۔ شیعت اور اسلام دونوں چیزیں، وہ سب کس کے صدقے میں؟ وہ سب صدقہ ہے میرے امام کا۔ امام قید رہ کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ عزیزو، میں نے اسی لیے عرض کیا 7ویں امام سے سلسلہ کب سے انتظام کیا ہے، کب سے انتظام کیا ہے اہل بیت نے، کیسی قربانیاں دے کے انتظام کیا ہے کہ یہاں تک پہنچے۔ آسان نہیں، اور اسی میں چاہنے والوں کے مسائل کا حل بھی کر رہے ہیں، دشمنوں کے اعتراضات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اگر قوم بہک رہی ہے تو اس کو سنوار بھی رہے ہیں، اسے سدھار بھی رہے ہیں، اس کو واپس بھی لا رہے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اور اسی میں یہ ماجرا بھی پیش آ رہا ہے کہ متوکل جیسا ظالم اپنے دربار میں طلب کرتا ہے تو پھر ایسا ظلم کرتا ہے جو کسی امام پہ نہیں۔ کیسا ظلم کیا؟ 10ویں امام کو طلب کیا ہے تو کیا ظلم کیا ہے آپ سنیں گے۔ ایسا ظلم تو کسی امام پہ نہیں ہوا۔ آنے کے بعد کہتا ہے نعوذ باللہ شراب کی محفل سجی ہوئی ہے، آج آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس سے پہلے ہوا کہیں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ امام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کیا پے کرے حلم ہے، کیا پے کرے صبر و رضا ہے۔ دیکھیں مجبور سمجھ رہا ہے، لہذا اس کو طاقت دکھانا بھی ضروری تھی۔ وہ موقع آیا تو طاقت بھی دکھائی، مگر ابھی امام خاموش چپ ہیں، چپ ہیں امام۔ کہا آپ نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ وہ خبیث چیز ہے کہ جس سے ہم اہل بیت کا کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا۔ جملہ کچھ اس انداز میں کہا کہ اس کا دل نرم پڑ گیا اور اب جرت نہ ہوئی کہ دوبارہ اس بات کو کہہ سکے، مگر اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ بھی کسی سے نہیں کہا گیا۔ کہا آج میرا گویہ چھٹی پر ہے، لہذا آپ گانا گائیے اور آپ کے گانے پر پورا دربار رقص کرے۔ نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے کہ کیسے کیسے انداز بدل بدل کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ امام خاموش ہیں، کچھ نہیں بولے۔ پھر دوبارہ کہا تو دوبارہ امام نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا اچھا آپ کو دربار سے جانے کی اجازت ہے، مگر ایک شرط پر، اس سے پہلے نہیں جانے دیا جائے گا کہ کم سے کم آپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کہ کوئی شعر پڑھ کے سنائیے، اشعار سنائیے۔ دیکھیں سب کس لیے؟ توہین کرنے کے لیے، اہانت دربار کے سامنے۔ اب جو یہ سنا تو امام نے اپنے جد امجد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے ایسے ہی سر جھکائے جھکائے اپنے دادا کے اشعار پڑھنا شروع کیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ حکمراں حکومت ملنے کے بعد یاد خدا سے کتنے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے اس تخت پر بیٹھنے والوں کی میتیں انہی محلوں سے نکل چکی ہیں اور وہ اپنی قبروں میں جا کر سو چکے ہیں۔ جن کے جسم پہ کل ریشمی لباس رہا کرتا تھا، آج ان کے جسم کیڑوں کی غذا بنے ہوئے ہیں، آج ان کا نام بھی کوئی جانتا نہیں ہے۔ عزیزو بس ابھی اشعار مکمل نہیں ہوئے تھے کہ پورے دربار میں چیخیں بلند ہو گئیں۔ متوکل نے اپنے ہاتھ میں جو جام لے رکھا تھا اسے دیوار سے ٹکرا کے توڑا اور کہا فرزند رسول آپ نے کیا چیز یاد دلا دی، اور اس کے بعد خود کھڑا ہوا، احترام سے دروازے تک چھوڑ کے آیا اور کہا کہ محفل برخاست کر دی جائے، اس لیے کہ وہ اثر میرے دل پہ ہوا ہے۔ مگر یہ لمحاتی اثر ہے، یہ لمحاتی اثر اس لیے ہے کہ اثر ان کے دل پہ باقی رہتا ہے جن کی غذا پاک ہوتی ہے۔
وقتی اثر ہو جاتا ہے، مگر جہاں مسلسل نجس غذا ہو وہاں پہ کیا اثر ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے امام کے دونوں امام کا لقب عسکری، اسی لیے عسکریین کہا جاتا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے اس کا ایک مرتبہ حکم دیا، 90,000 کی فوج ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مصلحت ہے امام کی، کہیں خاموش رہنا ہے، کہیں طاقت دکھانی ہے، کہیں زہر کا پیالہ پی لینا ہے، اور کہیں دشمن کے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہو جانا ہے، جہاں جیسی مسئلہ ہے، جو رضا الہی، ہم تیری رضا پہ خوش ہیں۔ لہذا اب امام کو میں نے عرض کر دیا کس جگہ پر رکایا، توہین کرنے آج صرف رسوا کرنے، رعب میں لینے، خوفزدہ کرنے کے لیے آ کے کھڑا ہوا میدان میں، امام کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد 90,000 فوج، 90,000 جس کے پاس سپاہی ہیں، ہر ایک سپاہی کو یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ یہاں سامنے سے گزرو گے اور اپنے ہاتھ میں مٹی کا ایک بوری کے اندر مٹی بھر کے لے کے آؤ گے، وہ ڈھیر یہاں پر الٹتے چلے جاؤ گے۔ ہر سپاہی آتا ہے، ایک بوری سے مٹی الٹتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، مٹی الٹتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 90,000 لوگوں نے جب مٹی ڈالی تو ایک پہاڑ تیار ہو گیا، مٹی کا پہاڑ تیار ہو گیا۔ جب سب گزر گئے تو ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھ کے کہا، یہ میری فوج ہے، یہ میری فوج ہے، یاد رکھیے کبھی مجھ سے بغاوت کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ اب عزیزو، وہ جو کل دربار میں خاموش کھڑا ہوا تھا، آج مصلحت خدا نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، لہذا امام نے 2 انگلیاں اٹھائی کہ ذرا ادھر دیکھ۔ اب جو دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہیں جو اسلحے لگائے ہوئے امام کے حکم کے منتظر ہیں کہ یہ تیری فوج ہے، وہ میری فوج ہے۔ عزیزو، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، دامن وقت تنگ ہو رہا ہے، لہذا بس میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ہے ہر موقع کے اوپر تحفظ، کہ تحفظ بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، دشمنوں کے جوابات کا جوابات بھی ہوں اعتراضات کے، اور کسی طرح وہ درخت وہ پودا چھتنار درخت بن جائے کہ جسے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے، شیعت کمزور نہ ہونے پائے۔ اب سمجھیے کہ کون سی چیز ہے جو آپ تک پہنچی ہے، اور اب دیکھیے ہر ایک اپنے مقام پر سوچے کہ اگر آج ہماری وجہ سے شیعت کمزور ہو گئی تو یہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، اور کس کا احسان ہے، کس نے کیا کچھ، ہم نے کیا دیا ہے اس کے لیے، ہم نے کیا قربانی دی بتائیے آپ؟ ہمیں تو گھر بیٹھے ہوئے مل گئی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں دیکھیے۔ اس پیغام کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر آپ نے آج تفرقہ ڈال لیا، اگر آج آپ دشمن کی چال میں پھنس کر بہک گئے تو کس کا خون رائے گا چلا جائے گا، کس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ان حالات میں سمجھیے کہ آپ کا 11واں امام کہ جس کی کل حیات طیبہ 28 سال کی بھری ہوئی جوانی میں میرے امام کا انتقال ہو گیا، امام کی شہادت ہو گئی، اور وہ 28 سال بھی کیسے ہیں کہ اب امام کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری آ گئی، ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ جو والد گرامی کے پاس تھی اس کے ساتھ ایک اضافی ذمہ داری آ گئی کہ امام کو معلوم ہے اب زمانہ غیبت شروع ہونے والا ہے، اب غیبت شروع ہونے والا ہے، اب دنیا ہمارے وجود سے محروم ہو جائے گی، اس لیے یہ غیبت کا پردہ درمیان میں ہوگا، لہذا ان سب کے ساتھ امام کو جو اضافی تیاری کرانی ہے وہ غیبت کی تیاری ہے، علوم محفوظ ہو جائیں۔ 11 نسلوں نے قربانی دے کر جن علوم کو پہنچایا ہے، ظاہر ہے کہ امام کی قربانی بھی اس میں شامل ہے، مگر وہ محفوظ ہو جائے، یہ ذمہ داری، اور ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ یہ اضافی ذمہ داری کہ انہیں غیبت میں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ غیبت کے عادی بن جائیں۔ بھئی جب امام موجود ہیں تب تو اتنا بہک رہے ہیں، امام موجود نہیں ہوں گے تو کیا حال ہوگا، لہذا یہ اضافی ذمہ داری ہے، اور 28 سال کا صرف وقت ہے، 28 سال کا بھی وقت کہاں ہے،
اس میں سے اکثر وقت تو وہ ہے جو والد کے ساتھ گزر گئے، والد کے ساتھ گزر گئے، اس لیے کہ 214 میں امام کی ولادت اور 212 میں معاف کیجیے اور شہادت امام کی 40 سال کے بعد، 40 سال کی زندگی، اس 40 سال میں کچھ زمانہ والد کے ساتھ گزار چکے ہیں، اب بہت ہی کم وقت بچا ہے، اور ادھر حکومت کی سازش یہ ہے کہ 10 گزر چکے، 11ویں کو پہچانتے ہی نہیں تھے لوگ، امام نے اتنا چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن اب جب منظر عام پہ آئے، کب آئے؟ سب سے زیادہ لوگوں نے کب دیکھا کہ جب والد کی نماز جنازہ پر امام تشریف لائے اور اس عالم میں گریہ کیا کہ اپنے گریبان کو چاک کر لیا، اس وقت کسی نے بڑھ کے اعتراض کیا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ اعتراض کرنے والے باہر کے نہیں ہوتے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ غضبناک ہو کے امام نے کہا جب ہارون کا انتقال ہوا تھا تو موسیٰ نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا تھا، ہارون تو ان کے بھائی تھے، یہ تو میرے بابا ہیں، یہ میرے بابا ہیں، میں ان کا ماتم نہ کروں۔ یہاں سے دنیا نے دیکھا، پہچانا، ارے ایک وارث اور موجود ہے، اور اب معلوم ہے کہ اگر یہ وارث زندہ رہ گیا تو 12ویں کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا اب یہ ظلم کیا گیا کہ پہلے پتہ کیا گیا کہ ابھی 12واں آ چکا ہے دنیا میں یا نہیں آ چکا، اور اس کے لیے اللہ اکبر کیا مظالم ہے کہ خاندان اہل بیت کے گھر میں دائیوں کو داخل کیا گیا کہ جاؤ ایک ایک سیدانی کے پیٹ، کیسے عرض کرنے سے چھوڑتا ہوں مگر آپ سمجھ لیجئے کیسا ظلم ہے۔ دیکھو آثار ہم تو موجود نہیں ہیں، اگر ذرا سے بھی کسی کو پاؤ تو جو دور فرعون میں موسیٰ کو روکنے کے لیے ظلم ہوا تھا وہی ظلم کرو۔ رپورٹ آئی، پتہ چلا کہ نہیں، ہم نہیں ہیں، تو اب امام کو قید کر لیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہمارے پاس ہوں گے تو وہ اسباب ہی فراہم نہیں ہو سکیں گے کہ بار بار دنیا میں آ سکیں۔ جب وہ بار بار دنیا میں نہیں آئے گا تو پھر کون بساط ظلم کو الٹے گا؟ لہذا مسلسل نگرانی ہے، قید خانہ ہے، اور اسی میں امام تحفظ شریعت بھی کر رہے ہیں۔ جو چاہنے والے، یہاں پر بھی چاہنے والوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، ملنے کے لیے آتے ہیں۔ آگے خبر دے رہا ہے مولا، وہ اسحاق کندی پیدا ہو گیا۔ اسحاق کندی کیا کیا اس نے؟ شاگرد آ کے امام کو بتا رہا ہے مولا اس نے یہ ظلم کیا کہ اس نے قرآن کے اندر تضاد تلاش کیے ہیں، اختلافات قرآن کی آیتوں میں، اور ان اختلافات کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی کہ دیکھو قرآن ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے۔ ان اختلافات کو جمع کر کے کتاب بنائی۔ مولا اگر یہ کتاب باقی رہ گئی، اگر یہ کتاب رائج ہو گئی تو قرآن کی صحت ظاہر ہے کہ عوام تو نہیں سمجھ سکیں گے، مشکوک ہو جائے گی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، لیے کہ نہیں دی؟ مگر اسی لیے پیغمبر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جن کے پاس تنہا قرآن رہے گا وہ یہاں بھی غرق ہوں گے، وہاں بھی ہلاک ہوں گے۔ قرآن کا ساتھی، قرآن کا محافظ، قرآن کا ترجمان اہل بیت کو بنایا۔ کیا کیا؟ کتاب تیار ہے۔ اب امام تو نہیں جا سکتے، امام نے اسی کے شاگرد کو بلایا اور اس سے کہا تو کیوں نہیں اسحاق کندی کو سمجھاتا؟ کہا مولا وہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کہا جا کے اس سے یہ سوال کر کہ اتنا بتا دے، تو نے قرآن کی جو آیتوں میں تضاد تلاش کیا ہے تو اتنا بتا کہ قرآن کی آیت کا مفہوم تو وہی سمجھا کہ جو مفہوم اللہ نے بیان کیا تھا، جو اللہ کے پیش نظر تھا، وہی مفہوم تو بھی سمجھا ہے؟ اگر تو وہی مفہوم سمجھا تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کا کلام ہوتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ جس کا کلام ہے اسی کو مفہوم معلوم، تیرا کلام تو ہے نہیں، تو کیا تو بھی وہی مفہوم سمجھا جو مفہوم اللہ کے پیش نظر ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا اللہ نے تجھے آ کے بتایا؟ تجھ سے ملاقات ہوئی، تجھے پتا چلا، کوئی فرشتہ اترا کہ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کا مفہوم تھا وہ تو نے بیان کر دیا؟ شاگرد آیا، تنہائی میں دیکھا، ایک دن کہا کہ استاد ایک سوال ہے میرے ذہن میں آیا۔ کیا سوال ہے؟ کہا یہ سوال ہے۔ جیسے ہی سوال سنا کہا یہ بتا یہ سوال تجھے کس نے بتایا؟ یہ سوال تجھے کس نے سکھایا ہے؟ کہا یہ میرے ذہن میں آ گیا۔ کہا میں تیرا استاد ہوں،
میں تیرا استاد ہوں، میں جانتا ہوں یہ سوال کبھی تیرے ذہن میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کا نام بتا۔ کہ مجھے یہ سوال فرزند رسول نے بتایا، کہ بے شک وہی یہ سوال بتا سکتے ہیں، یہ کہہ کے اس کتاب کو آگ کے حوالے کیا اور کہا بے شک انہوں نے صحیح فرمایا، میں باطل پر تھا، ان کے کلمات سے میں حق کے اوپر ہوں۔ قرآن کا تحفظ بھی کر رہے ہیں، تفسیریں بھی پہنچا رہے ہیں اور انتظام بھی کرانا ہے۔ بس آخر کلام میں گفتگو بھی آخر ہے اور مجبوری بھی ہے، لہذا روکتا ہوں، اتنا سمجھیے کیسے انتظام کرا رہے ہیں۔ اسی درمیان دیکھیں کتنی ذمہ داریاں ہیں، قید خانے میں تحفظ بھی ہے، جوابات بھی ہیں، حکومت پر وقت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی ہے۔ کیوں مدد کرتے تھے؟ لوگوں نے اس پر لکھ دیا کہ اگر راضی نہ ہوتے تو مدد کیوں کرتے؟ عزیزو، مدد کرنا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، مدد کرنا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر دیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ان کا سخاوت جاری رہتی ہے، دوست کو بھی دیتے ہیں، دشمن کو بھی دیتے ہیں۔ اہل بیت کا مزاج اللہ والا مزاج ہے، اللہ موسیٰ کو دے گا، فرعون کو دے گا، اہل بیت بھی دوست کو بھی عطا کریں گے، دشمن کو بھی عطا کریں گے۔ لہذا جہاں لہذا چاہنے والوں کے خطوط آ رہے ہیں، ان خطوط کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ چاہنے والے کا خط آیا ہے، اس کے اندر مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا مولا زیادہ مسائل جو پوچھے گئے، بہت سارے مسائل پوچھے گئے، اس میں یہ لوگوں کے پیش نظر تھا اب 12ویں امام کا زمانہ آ رہا ہے، تو اب ان کی حکومت ہوگی تو حکومت کیسی ہوگی، کیا ہوگا؟ سوال پوچھا مولا آپ کے وارث کے دور میں فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ لوگ تو ایسے ہو گئے کہ عدل کے ہٹ گئے، منصف مزاج نہیں ہے، کیسے صحیح معاملے کا پتہ چلے گا؟ امام نے جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ ایک سوال تم نے لکھ دیا، دوسرا سوال پوچھنا چاہتے تھے مگر بھول گئے، لو دونوں کے جواب دیے دیتا ہوں۔ یہ سوال تو تم نے لکھ دیا جو پوچھنا چاہتے تھے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کی حکومت ہوگی تب گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ علم امامت سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صحیح معاملہ کیا ہے، اس وقت علم امامت سے فیصلہ ہوگا۔ اور دوسرے کا تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تیرے بیٹے کو بخار ہے، اس بخار کا نسخہ دوا کیا ہے؟ تو سن، امام نے آیت بتائی، کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اسے لکھ کے گلے کے اندر ڈال دے، اس کا بخار اتر جائے گا۔ جواب آیا، کہا سلام ایسے امام پر کہ جو سوال بھی جانتا ہے اور دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو یہ مسائل بھی حل کر رہے ہیں، وہ ادھر بھی جواب دے رہے ہیں، تحفظ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی تیاری بھی کرانی ہے۔ لہذا امام کو معلوم ہے کون کون سی چیزیں تشنا رہ گئی ہیں۔ احمد ابن اسحاق جو راوی ہے ہماری روایتوں کا اور اصول کافی میں جس سے بہت روایتیں نقلیں، وہ کہتا ہے میں امام سے ملنے کے لیے گیا، چاہنے والا امام کا احمد ابن اسحاق ملنے کے لیے گیا۔ قید خانے کی جو کیفیت اس نے بیان کی وہ ابھی آگے چل کے بس مصائب پہ آ رہا ہوں وہاں بیان کرتا ہوں، یہاں صرف اتنا سن لیجئے امام نے اسے پیغام کیا دیا۔ جب دیکھا ملنے کے لیے آیا ہے، کہا اے احمد ابن اسحاق، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ہماری مدت حیات ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہمارے بیٹے کی غیبت کا زمانہ ہوگا، لہٰذا ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے مسائل جاننے کے لیے وہ جو 900 حلقے تھے ان علماء کی طرف رجوع کریں، اور اس کے بعد پہچان بتا دی، ہر ایک کی طرف نہیں، ان کی طرف جو خواہشات نفس کے آگے جھکتے نہ ہو، جو ہماری روایتوں کے آگے ان تک جائیں۔ اور اس کے بعد کہا پورے شرائط بیان نہیں کرنا، صرف اور صرف دیکھیں کسی بھی بات کو سن کے یہ بعد میں تصور نہ قائم کیجیے گا کہ یہ چیز تشنا رہ گئی، تشنا اس لیے رہ گئی کہ میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں، تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، اتنا سمجھ لیے۔ اس کے بعد کہا اے احمد ابن اسحاق، جتنی کتابیں اس وقت رائج ہیں وہ ساری کتابیں ہم تک پہنچاؤ تاکہ ہم ان کو دیکھ لیں، ہمارے نام پر جو کتابیں لکھی ہوئی ان کو لے کے آؤ یہاں پہ۔
کہاں؟ قید خانے میں. کون سا قید خانہ؟ جس کا بیان ابھی بس 2 منٹ کے بعد آتا ہے، مگر سنیے گا. یہاں فضل ابن شاہزان کی 180 کتابیں اس وقت موجود تھیں. ساری کتابیں امام نے 180 کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا، جہاں ضرورت تھی اسے کاٹا، تصحیح کی، پھر مہر لگائی، اور اس کے بعد کہا خدا فضل کرے فضل ابن شاہزان پر کہ اس نے اس دین کی بڑی خدمت کی. اور اس کے بعد جو مسائل تشنا رہ گئے تھے، دیت کے مسائل، حدود کے مسائل کہ حد کیسے جاری کی جائے، میراث کے مسائل، ان سب مسائل کو مکمل کیا امام نے کہ یہ باتیں تشنا تھیں، یہ چھپ گئی تھیں، یہ مسائل اپنی مہر لگائی. یہ انتظام کر رہے ہیں، یہ غیبت کی تیاری کروا رہے ہیں امام. 28 سال جسے وقت ملا ہے صرف، اور وہ بھی قید کے اندر. 6 برس تو ایسی قید ہے کہ جو اس قید خانے کے اندر ہے، جہاں پہ جا کے جانے والا دیکھ رہا ہے، وہاں امام نے ساری تیاریاں کرنی. اور ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا ہر موقع کے اوپر نائب خاص جو اس وقت امام کے ہیں، اس لیے کہ اب نواب اربع سے بھی پہچان کرانی ہے. یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارا بیٹا تو ہوگا نہیں سامنے، لہذا عثمان ابن سعید جو امام کے نائب بھی ہیں اور 12ویں امام کے بھی نائب ہیں، نواب اربع میں پہلے نائب، ان کے ذریعے سے سوالات کے جواب. تم سوال لے کے آؤ ہم قید خانے میں، وہ سوال جمع کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، امام ان کے جواب تحریر کرتے ہیں. اور اس وقت بس پورا نقشہ بیان کرتا، مگر وقت نہیں رہا کہ کن حالات میں کیسے کیسے. دیکھیے آسان نہیں ہے اہل بیت کی وراثت کو لے کے چلنا، آسان نہیں ہے. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر میں یہاں پر میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، کوئی صاحب فضل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عقل مند آدمی بیٹھا ہوا ہو، اور اس سے آپ یہ کہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے دیوانے بن جائیے، مجھے آپ بتائیے تیار ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب فضل. یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے عقل مند بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے. جو جانتا ہے وہ بھی بولے گا، جو نہیں جانتا وہ بھی بولے گا. جسے سوال کرنا ہے وہ بھی سوال کرے گا، جسے اعتراض کرنا ہے وہ بھی سوال کرے گا. جہاں یہ عالم ہو وہاں کسی عقل مند سے. اب اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کا کام، اہل بیت کا ورثہ، اہل بیت کی تبلیغ کتنی مشکل ہے کہ اپنے وقت کا عالم اور فقیہ اور فاضل ہے جس کا نام ہے بہلول. سمجھے آپ کتنا مشکل کام ہے؟ جس کا نام بہلول ہے وہ دانائے اہل بیت ہے، مگر حکم امام یہ ہے کہ اگر ہمارے پیغام کو آگے بڑھانا ہے تو تجھے دیوانہ بننا پڑے گا. قربانیاں دیکھیے، اب سمجھیے کیا قربانی ہے کہ جو دانائے وقت ہے وہ دیوانہ بن کے لوگوں کے پتھر بھی کھا رہا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی کھا رہا ہے، پھٹا ہوا لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، کہیں ویرانے کے اندر بیٹھا ہوا بھی ہے، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا ورنہ کچھ نہیں، تبلیغ بھی کر رہا ہے. کتنا مشکل کام ہے اہل بیت کا امر. ہم اسے آسان سمجھتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے. اور یاد رکھیے کہ نام بہلول کا زندہ کیوں ہے. اور جب بہلول سنتے ہیں کہ قبر حسین کا نشان مٹایا جائے تو اب رہ نہیں پاتے. زید مجنون، زید بھی وہی بزرگ ہیں، زید بھی ایسے ہی ایک بزرگ ہیں. امام نے کام ذمہ داری دی ہے انہیں، تم دیوانے بن جاؤ تاکہ ہمارا پیغام پہنچتا رہے. دیوانے بن کے زید ایک جگہ ہے، بہلول دوسری جگہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شاگرد ہیں امام کے، یہ واقعی چاہنے والے ہیں کہ جنہیں اپنے نام کی تمنا نہیں ہے. دنیا بھلے ہی ہمیں دیوانہ سمجھے مگر اہل بیت کا پیغام پہنچتا ہے. قربانیاں آسان عادی کرا رہے ہیں. دیکھو ہمارے بعض زمانے غیبت ہو، کن علماء کی طرف رجوع کرنا، کن کتابوں کو دیکھنا، کیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا. مومن کی علامتیں بیان کرنا ہے. دیکھو ایک مومن کی شان، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، وہ پورے کا پورا وہ خطوط بھیج رہے ہیں لوگوں تک.
پہنچ جائے تاکہ بعد میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے. دیکھو امام کی فرمائی ہوئی ہے چیزیں سامنے آسان مرحلے نہیں تھے ایسے, بہت مشکل مرحلہ تھا. اور وہ بھی کب؟ ایسی قید و بند کہ جس کے لیے احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام سے ملنا ممکن نہ تھا. دیکھیں درندوں کے آگے ڈالا گیا, ایک دو ظلم تھوڑی ہیں, درندوں کے آگے, بھوکے شیروں کو بھوکا رکھ کے ان کے آگے ڈالا گیا. 10ویں امام کے لیے بھی کیا نہیں, مگر تماشا دیکھنے کے لیے تماشا بین جمائے کہ اب ذرا دیر میں چیز اکھاڑ کے کھا جائیں. آگے قدموں پہ سب رکھ دیا, قدموں پہ سب رکھ دیا. مجبور ہو گئے تو اب ایسی جگہ پہ قید رکھا گیا کہ جس کے لیے جب احمد ابن اسحاق پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے تو میں اس قید خانے کو دیکھ کر رو پڑا. قید خانے کو دیکھ کر رونا آگے, اس لیے کہ یہ کوئی قید خانہ نہیں تھا, بلکہ بنی عباس کے حکمران نے اپنا محل جو تعمیر کیا تھا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا زینہ بنایا تھا, گزرنے کے لیے جو دریا سے ملتا تھا پیچھے جا کر, تاکہ اگر کبھی محل پہ حملہ ہو جائے تو اپنی جان بچا کر اس زینے سے گزر کے دریا کے راستے فرار ہوا جا سکے. یعنی ایک چھوٹا سا زینہ, بھائی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کو کھڑا کر کے چاروں طرف سے دیواریں کر دی گئی, ایک چھوٹا سا سوراخ کھول دیا گیا ہو. میرا امام کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا, آرام کرنا چاہتا ہے تو پیر نہیں پھیلا سکتا. دن کا سورج کب نکلتا ہے, چاند کی چاندنی کیا ہوتی ہے, تازہ ہوا کیا ہوتی ہے, باہر کا ماحول کیا ہے, اور وہاں ذرا تصور کیجیے گا اگر ایسی جگہ انسان کو 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیا جائے تو اس پر کیا گزرے. میرے امام نے 6 سال ایسی جگہ کیوں؟ ہمارے لیے, شیعت کے لیے ہمارا پیغام باقی رہ جائے, ہمارے چاہنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم ہو جائیں. اس کے لیے امام نے ساری قربانیاں برداشت کی. اور جانتے ہیں کیسے عرض کروں, جب احمد ابن اسحاق رویا تو داروغہ زندان بھی رونے لگا, اور رونے کے بعد کہتا ہے تجھے معلوم ہے کہ یہاں پر تیرے امام کا مصروفیت کیا ہے, تیرا امام کیا کرتا ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا سن, ذرا سن, 24 گھنٹے میں ایک سوکھی ہوئی روٹی اور ایک پیالہ گرم پانی, اللہ اکبر, وہ بھی حاکم اپنے ہاتھ سے خود دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مہربانی کر. ایک روٹی اور ایک پیالہ گرم پانی 24 گھنٹے میں ملتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ امام اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ احمد کہتا ہے جب میں نے سلام کیا تو امام کا جواب سلام مجھے سنائی نہ دیا. میں نے کہا, رو کے کہا کہ مولا یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ تو امام نے کہا کہ مجھے کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا ہے, سلو پوائزن کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے. اور پھر کہا احمد ابن اسحاق اب زیادہ وقت نہیں ہے, ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. اب غلام بیان کرتا ہے, امام کا غلام, کہ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ امام کو کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا گیا. امام ایک مرتبہ کہتے ہیں اے کافور, غلام ہے کافور کہتا ہے کہ امام نے کہا کہ اب میں نماز میں مصروف ہو رہا ہوں, کافور میرے قریب نہ آنا, پھر میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا. جب میں آب مستگی طلب کروں, جب میں آب مستگی مانگوں, تب سمجھنا کہ تمہارے امام کے جانے کا وقت قریب آ گیا. اس کے بعد جو کچھ ہو اسے راز میں رکھنا. امام کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ دیکھو اسے راز میں رکھنا. کافور کہتا ہے کہ میں روتا رہا اور دیکھتا رہا. امام بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے, گریا کرتے رہے. اس کے بعد کمزوری کے ساتھ اٹھ کے اپنے بستر پر گئے. کہ مجھ سے جب پانی طلب کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں رونے لگا. کہ پانی میں لے کے جانا چاہتا تھا, مگر اسی وقت میں نے دیکھا کہ کمرہ کشادہ ہوا اور نہ جانے کہاں سے ایک شہزادہ ہے, بال بکھرے ہوئے, گریبان چاک, بابا بابا. کافور کہتا ہے میں پہچان گیا یہ وقت کا امام ہے, یہ امام مہدی ہے. میں پہچان گیا. کہ قریب آئے, بابا کو اپنے سینے سے لگا لیا. کہ بابا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہ زہر کے اثر سے
امام کے ہاتھوں پہ ورم آ چکا تھا اور اب اتنی طاقت نہ تھی کہ پیالے کو تھام سکے ہاتھوں میں. کہ امام نے سہارا دیا, پانی ہونٹوں تک پہنچا, امام نے پانی پلایا. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا اب تم چلے جاؤ, اب تم چلے جاؤ, میں نہیں چاہتا دشمن تمہیں دیکھے. عزیز و کافور کہتا ہے کہ وہ لپٹ جاتا تھا, بابا کیسے چلا جاؤں شہادت میں چھوڑ کے. یہاں تک کہ امام نے کہا بیٹا یہ امام وقت کا حکم ہے, تم چلے جاؤ. عزیزو امام چلے گئے, مگر جب جا رہے تھے تو روتے جاتے تھے. ہائے بابا, یتیمی کا احساس تھا. میں کہوں گا اے مولا, پردیس ہے, گھر والے دور ہیں, آخری وقت ہے, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے, زہر کا اثر ہے, تنہائی ہے, قید خانہ ہے, بستر ہے, مگر یہ اطمینان تو ہے کہ میرا بیٹا صاحب معجزہ ہے. یہ پتا تو ہے کہ کوئی میرے بچے پہ ظلم نہ کر سکے گا. مگر ہائے آپ کے دادا حسین, ہائے کہ جب سکینہ پہ نظر پڑی, زلجنا سے اترے, اے بی بی تم نے تو رخصت کر دیا تھا. کہ اے بابا میں روکوں گی نہیں, مگر ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے. حسین جلتی ہوئی خیمہ گاہ میں لیٹے اور بقول میر انیس بچی کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی پو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اور سرکار کیا کہتے تھے, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, شادی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. فرمایا کہ بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر, ارے جن کی گود میں بچے ہیں, جن کے چھوٹے بچے, اللہ سب کو سلامت رکھے, پروان چڑھائے. سننا اپنے چھوٹے بچے سے جدائی کتنی مشکل ہوتی ہے. فرمایا کہ بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر. اے بی بی رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. سکینہ اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے, تم اماں کی گودی میں سو جانا. ہاں آزادارو, حسین نے اہتمام کیا کیا اصغر کے سلانے کا؟ اہتمام یہ کیا کہ کربلا میں ایک ننھی سی قبر بنائی, ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی, اس میں اصغر کو لٹا دیا. کیوں؟ یہ موتی اتنا پیارا تھا حسین کو کہ چاہا یہ چھپا رہ جائے. مگر سننا, جب 11 محرم آئی, نیزوں پر سر چڑھائے جانے لگے تو ایک مرتبہ ایک ظالم نے کہا ارے یہ تو 72 شہید ہوئے تھے, ایک سر کہاں ہے؟ کہا ایک بچے کو حسین نے دفن کر دیا تھا. کہا نہیں ہم اس بچے کو رہنے نہ دیں گے. اے عزادارو, عجیب ظلم ہوا حسین کے ششماہے پر کہ فوجیں چلی نیزے کو زمین میں گاڑتے ہوئے. اب جو ایک جگہ نیزہ گڑا, نیزے کے اندر ننھا سا لاشا. زینب آگے بڑھی, رباب کی آنکھوں پہ ہاتھ, اے رباب عزادارو, ننھا سا سر تن سے جدا ہوا, نوک نیزہ پہ بلند ہوا. ہائے غربت اصغر, ہائے رباب, ہائے کربلا. بر الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں, ان آنسوؤں کے صدقے میں بار الہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ وقت آخر جب ہماری روح قبض ہو تو ہماری آنکھ میں کوئی آنسو نہ ہو مگر غم حسین کا آنسو. بار الہ تجھے ان پیاسوں کا واسطہ, ان کے ذکر کا واسطہ, اس بچے کی شہادت کا واسطہ. بار الہ ہمارے بچوں کو, ہمارے نونہالوں کو, ہمارے نوجوانوں کو دین کی راہ پر پروان چڑھا, قربانی کا جذبہ عنایت فرما. بزرگوں کو قوت و توانائی عنایت فرما, جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے.
بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ بانیان مجالس، حاضرین مجالس، تمام وہ حضرات جنہوں نے کسی بھی طرح اس ذکر میں ان مجلسوں کے انعقاد میں حصہ لیا، ان سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کو اصال فرما دیں۔ مرحوم میر عابد علی ابن میر کاظم علی اور مرحوم میر صابر حسین موسوی ابن میر باقر حسین موسوی کی ارواح کو اور اپنے اپنے مرحومین کل مومن شہداء کربلا واسیران کربلا۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے جملہ مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کی یہ آج آخری مجلس ہے۔ سلسلہ گفتگو کا جو عنوان اس مرتبہ رہا، The Life History of Infallibles، معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور ان کے حالات و واقعات اور ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات، ان کی ہدایتیں، ان پر ہم نے مختصر وقت میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا، اور میں نے عرض کر دیا تھا پہلی ہی تقریر میں کہ اس موضوع کے لیے 10 مجالس کا وقت بہت ہی کم ہے، اگرچہ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو ہر روز یہاں سماعت فرمایا تقریباً، جو واقعی اس ماہ مبارک میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد
یہاں آنا، دوسری عبادات کے ساتھ اس عبادت کو بھی اس طویل وقت تک انجام دینا اور میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اتنے ہمتن گوش ہو کے سماعت فرمانا، اس سب کے لیے میں ذاتی طور پر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آپ کو اس کا بہترین اجر اور صلہ معصومین کے صدقے میں عنایت فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہمارے سلسلے گفتگو ذرا سا میں دہرا دوں بات کو متصل کرنے کے لیے اور ہم متواتر گفتگو جاری رکھیں اپنی۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ائمہ طاہرین کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، وہ ظلم یہ تھا کہ پہلی کوشش تو یہ ہوئی کہ انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا جائے تاکہ وہ ہدایت کا سلسلہ جو پیغمبر اکرم نے قائم کیا تھا وہ ایک طرح سے چھپ جائے اور لوگ ان کی شخصیتوں سے ناواقف رہ جائیں۔ یہ اسلام دشمن قوتوں کی کوشش تھی جن کا اصل مقصد اسلام کو مٹا دینا اور پیغام رسالت مآب کو ختم کر دینا تھا۔ مگر میں نے عرض کیا کہ مسلسل اہل بیت علیہ السلام کوشش کرتے رہے، جہاد کرتے رہے اور اپنے مقابل اسلام دشمن طاقتوں کا مسلسل مقابلہ کیا، قربانیاں دیں، مگر چاہنے والوں کو اس طرف متوجہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ ہدایت سے وابستہ رہیں اور گمراہ نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ مولا کائنات کے دور سے اگر آپ دیکھیں تو جو مظالم مولا پہ ہوئے، جس کے دفاع میں کائنات کی سب سے عظیم خاتون نور، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے دفاع کے لیے پاک بی بی کو اپنے گھر سے باہر آنا پڑا اور باقاعدہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو دفاع حق علی میں تھا۔ اگر مولا خود تلوار لے کر نکل پڑتے تو دین کا خاتمہ ہو جاتا، جس کو بار بار وضاحت جس کی موجود ہے اور جس کو فرمایا گیا کہ موقع نہیں تھا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ اور اس کے بعد جب دور امام حسن آیا تو اس سے بھی زیادہ سختیاں تھیں، مگر اپنے والد کی طرح، اپنے بابا کی طرح امام حسن نے بھی خاموشی اختیار کی، صبر اختیار کیا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تلقین صبر کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اب ضروری تھا کہ لوگوں کو واقف کرایا جائے کہ در حقیقت پیغمبر کے جانشین کون ہیں، حقیقتاً اہل بیت کن مراتب اور کن فضائل کے حامل ہیں، اور وہ اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا تھا جب تک قربانی پیش نہ کر دی جائے۔ لہذا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھرے گھر کے ساتھ سرکار سید الشہداء مدینے کو خیر بات کہہ کر مکے تشریف لائے اور حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کے چٹیل میدان میں آ گئے کہ جہاں روز عاشوراء ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ جسے آج تک قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے۔ اور یہیں پر سلسلہ رکا نہیں، بلکہ یہاں سے اب ضرورت تھی کہ اس قربانی کا اصل ہدف اور مقصد حاصل ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جن شخصیتوں کو چھپایا گیا ہے وہ شخصیتیں کون ہیں۔ لہذا ان کا تعارف کرانے کے لیے یہاں سے مبلغین چلے جنہیں ظالم یہ سمجھا کہ ہم اسیر کر کے لے جا رہے ہیں، مگر اصل میں یہ اسیر مبلغ تھے، اس خون کو خون ناطق بنا کر پیغام دیتے ہوئے۔ اور وقت وہ آیا کہ شام جہاں پر کوئی اہل بیت کو پہچانتا نہ تھا، وہاں ایسا اہل بیت کا تعارف ہوا کہ یزید کے محل کے چاروں طرف
شمشیریں لے کر اہل شام نکل آئے اور کہا اگر تم نے انہیں رہا نہ کیا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. لہذا مجبور ہو کر یزید کو رہا کرنا پڑا. اور اس کے بعد چوتھے امام کا خاموش جہاد شروع ہوا کہ جس میں نے عرض کیا کہ امام نے کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی موقع ہوا تو چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے اور مسلسل اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنے گریہ کے ذریعے تحفظ بھی کیا، تعارف بھی کرایا. پانچویں امام کا زمانہ آیا تو اور زیادہ سخت مرحلے تھے، مگر پانچویں کے دور تک آتے آتے پوری عرب دنیا کو تعارف ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر واقعی طور پر رسول کے کوئی وارث ہیں جن کے لیے آیہ مباہلہ آئی، جن کے لیے آیہ تطہیر آئی، جن کے لیے پیغمبر نے اتنی احادیث ارشاد فرمائی، تو وہ اہل شام نہیں ہیں بلکہ وہ علی و فاطمہ اور ان کی نسل پاک. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تو عزیزان گرامی یہ سلسلہ چلا یہاں سے، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ پھر علمی جہاد ہے، اور اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھیں تو اب تعارف کرایا جا رہا ہے عجمیوں کے درمیان کہ کون ہیں وہ ہستیاں. اس میں بہت بڑا جہاد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ جن کی تقریباً پوری زندگی قید میں گزر گئی، مگر اس قید ہی کا نتیجہ تھا کہ موقع مل گیا شیعیان علی کو مضبوط ہونے کا، اور وہ ایک باقاعدہ طور پر تشخص حاصل کر گئے جو چند افراد انگلیوں پر شمار ہوتے تھے. چونکہ امام کی اولاد کافی تھی، زیادہ امام ائمہ میں سب سے زیادہ اولاد امام موسیٰ کاظم کی ہے، 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں. لہذا اب باقاعدہ طور پر اہل بیت کے حامی کو ایک پارٹی کی شکل میں دیکھا جانے لگا. یعنی اب ان کی ایک بات ہو گئی کہ ہاں یہ بھی ہیں معاشرے کے اندر، یہ بھی موجود ہیں، بکھرے ہوئے افراد تھے مگر اب باقاعدہ سب پہچاننے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں امام کے دور میں حکومت کو جھکنا پڑا اور مجبور ہو کر امام کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا پڑا. اگرچہ امام اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، مگر گردن پہ تلوار تھی اور مرضی پروردگار یہ نہیں تھی کہ یہاں شہادت ہو جائے اور یہ خون وہ اثر پیدا نہ کر سکے کہ جو دربار میں رہ کر خدمت کرنے کے بعد شہادت ہوگی تو اس کا اثر پیدا ہوگا. چنانچہ اب جو 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حکومت کے سامنے چیلنج آ گیا کہ بنی فاطمہ موجود ہے انتقام لینے کے لیے، اور اب بنی فاطمہ کے آگے جھکنا پڑا. اور یہاں یہ اعجاز بھی آپ دیکھیں کہ اب جو بھی اس خاندان سے اور اس نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ امام علی رضا علیہ السلام کا جہاد ہے کہ ہر ایک کو ابن الرضا کہہ کر پکارا جانے لگا. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا چونکہ مسلسل 3 سیرتیں بیان کی ہیں 2 دنوں میں، لہذا بہت ساری چیزیں یقیناً غیر واضح رہ گئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر وہ ترک جو وحشی اور درندے تھے جن تک اسلام کی روشنی پہنچی تھی، مگر کس طرح سے پہنچی تھی کہ ان تک صاف پانی نہیں پہنچ پایا تھا. انہوں نے گدلے پانی سے اپنی پیاس بجھائی تھی، لہذا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام کس آب حیات کا نام ہے، کس آب بقا کا نام ہے. اب جو اسلام ان تک پہنچا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، تو انہیں صحیح تعارف ہوا کہ واقعی طور پر اسلام کیا ہے. اور یہاں تک آتے آتے وہ وقت بھی آ گیا کہ اب ظالموں کو خود بھی اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی حق پرستوں کو کتنا ہی دبا لیا جائے مگر تاریخ کتنی ہی گرد ڈال لے ان کا نقش جلی دنیا کے سامنے آ کے رہتا ہے. چنانچہ نصیر الدین عباسی جو تقریباً آخری دور کا عباسی حکمراں ہے، اس کے تعلق سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ روضہ عسکریین پر پہنچا، ساتھ میں وزیر ہے، ساتھ میں فوج ہے، ساتھ میں کارندے ہیں حکومت کے، اور وہاں پہنچ کے جو اس نے روزے کی شان دیکھی کہ درود کی صدائیں ہیں، پاکیزہ ماحول ہے، سجدے ہیں، آنسو ہیں، لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، عبادت کی فضا، روحانی فضا، نورانی فضا کیوں نہ ہو جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ جگہ ایسی ہی پاکیزہ ہوا کرتی ہے.
جہاں ملائکہ آنے کی تمنا کریں. اب جو یہ ماحول اس نے دیکھا تو محو حیرت رہ گیا, ششدر رہ گیا یہ دیکھ کر. ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ یہ نسل فاطمہ کی قبریں ہیں, یہ اولاد رسول کے روزے ہیں, ذرا ہمارے اجداد کے روزے بھی تو ہمیں دکھا دو, ان کے مقبرے بھی تو ہم دیکھ لیں. اب جو چلا تو بتایا گیا کہ یہ فلاں کی قبر ہے, یہ فلاں کی قبر ہے, یہ فلاں. دیکھا, دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور لوٹ رہے ہیں, گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ویران قبریں پڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ لوہا گرم دیکھ کے وزیر نے چوٹ کی اور کہا کہ حضور آپ کے پاس خزانہ موجود ہے, دولت موجود ہے, حکومت موجود ہے, کیوں نہیں اپنے آبا و اجداد کے بھی ایسے ہی عالیشان روزے بنوا دیتے. اس وقت عزیزو میں نے کہا نا کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے, حقیقت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. تو یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ میری دولت کیا ہے, اگر دو جہاں کی دولت صرف کر کے یا عمارت بنوا بھی دی جائے تب بھی کچھ دن کے بعد حال یہی ہوگا, گندگی ہوگی, اندھیرا ہوگا, جانوروں کی غلاظتیں ہوں گی. اس لیے کہ عزت انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ عزت دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ عزت انہیں اس لیے ملی ہے کہ یہ اللہ کے پیروکار ہیں. میرے آبا و اجداد کو یہ عزت نہیں ملے گی اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ شیطان کی پیروی کی ہے. یہ خود اعتراف موجود ہے. تو عزیزو یہ قربانیاں ہیں ائمہ طاہرین کی. مگر میں نے جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دور تک آتے آتے دشمن کو پریشانی اب دشمن کی ہے. اب دقت اسے یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ 11واں جب اس دنیا میں ہے تو 12واں بھی دنیا میں آئے گا. اور 12ویں کے لیے یہ پتہ ہے, یہ روایات سب کے سامنے ہیں کہ پیغمبر نے بتایا کہ میرے نسل سے جب 12واں وارث آئے گا تب وہ بساط ظلم کو الٹ کے رکھ دے گا, تب وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا, تب ایک ایک سے ظلم کا انتقام لیا جائے گا. لہذا اب بھرپور کوشش یہ ہے کہ اس 12ویں کو آنے نہ دیا جائے. مگر پہلی مرتبہ دیکھیں امام, میں نے عرض کر دیا تھا کل کہ امام پورا انتظام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک شیعہ جب امام سے ملنے کے لیے آتا ہے تو امام اس سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ذمہ داری دیتا ہوں, یہ خطوط لو تاکہ تعارف ہو جائے, پتہ چل جائے, دنیا سے چھپا کے رکھا گیا ہے, اب معلوم ہو جائے کہ واقعی میں 11ویں کا وارث کون ہے, بیٹا کون ہے, کس تک امامت منتقل ہوئی. لہذا امام نے یہ اہتمام کیا. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں, آگے بھی تشریف لے آئے یہاں پر. ذرا سا ایسا مائک کو تھوڑی سی گڑبڑ کر رہا ہے, آواز کھینچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. تھوڑا سا صحیح کرا. تو عزیزان گرامی جب ایک شیعہ آتا ہے امام کی خدمت میں جانے والا تو اس سے کہتے ہیں یہ خطوط ہیں, ان کو لے کر مدائن چلے جاؤ, اور جب تم وہاں سے واپس آؤ گے تو ہمارے گھر سے چیخ کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی, اس لیے کہ ہماری شہادت ہو چکی ہوگی, ہم اس دنیا میں نہ رہیں گے. اس وقت ایک مرتبہ رونے لگتا ہے چاہنے والا, مولا آپ یہ خبر دے رہے ہیں اور مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا ہاں یہ حکم امام ہے, تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. کہا اس وقت یہ میرے وارث کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کیسے پہچانا جائے. تم امانت دار ہو, اوروں تک بھی یہ بات پہنچا دینا, اور یاد رکھو 3 نشانیاں اس وقت میرے وارث کی تم پر ظاہر ہوں گی جس سے تم پہچان لینا. پہلی بات تو یہ کہ جو تم سے ان خطوط کے جواب طلب کرے, کہ جو خطوط میرے بابا نے بھیجے تھے لاؤ ان کے جواب مجھے دو, تو یہ نشانی ہوگی, یہ علامت ہوگی کہ وہ میرا وارث ہے. دوسری نشانی جو میری نماز جنازہ پڑھائے, اور تیسری نشانی جو یہ بتا دے کہ تھیلی کے اندر کتنی رقم ہے. وہاں سے خمس لے کے آنا, وہاں سے رقم وصول کر کے لانا, اور آنا تو پھر یہ 3 باتیں دیکھ لینا جس کے اندر موجود ہو, سمجھ لینا میرا وارث ہے, پھر لوگوں تک پیغام پہنچا دینا.
چاہنے والوں کو بتا دینا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، جب میں واپس آیا تو بالکل وہی کیفیت جو امام نے بیان کی تھی، گھر سے رونے کی صدائیں بلند تھیں۔ کہا اس وقت میں حیرت میں کیسے معلوم ہوگا، اس ہنگام میں پتہ کیسے چلے گا؟ کہا اسی وقت میں نے دیکھا کہ جنازہ تیار ہے، نماز پڑھائی جانے والی ہے، اور اس وقت امام کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور اس نے کہا میں نماز پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے صفیں مرتب کی کہ اتنے میں ایک شہزادہ روتا ہوا نکلا اور اس نے دامن پکڑ کے کہا چچا ہٹ جائیے، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا۔ کہا میں نے پہچان لیا، دیکھ لیا کہ پہلی علامت تو پوری ہو گئی، مگر اب ان تک رسائی حاصل ہو، ان تک پہنچوں تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ دوسری نشانیاں بھی پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کہا وہ حجرے میں داخل ہوئے، میں جلدی سے ان کے پیچھے حجرے میں داخل ہوا، مگر کیا دیکھا کہ حجرے میں کوئی نہیں ہے، جبکہ حجرے کا ایک ہی دروازہ تھا جس سے کچھ دیر پہلے وہ داخل ہوئے تھے اور اب میں داخل ہوا۔ کہا اب مجھے تلاش ہے، کہ اتنے میں وقت گزرا اور معلوم ہوا کہ جعفر نے دعوی امامت کیا۔ جعفر نے کہا میں امام ہوں اس وقت، میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جعفر جو جعفر کذاب کہلاتے ہیں، مگر اب ہم اور آپ ان کی مذمت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ امام کے چاہنے والے نے جب امام کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ ہم جعفر کو کن الفاظ میں یاد کریں، تو امام نے کہا وہ جعفر تواب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لہذا امام کا حکم ہے کہ مذمت نہ کرنا۔ لیکن ابھی تک کا جو کردار ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے حکومت سے ساز باز کر لی، دعوی امامت کر دیا، اور اب راوی کہتا ہے کہ میں ان کے پاس پہنچا کے دیکھوں وہ جو علامتیں امام نے بتائیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اور میں نے کہا کہ کیا آپ امام ہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک میں امام ہوں۔ تو کہا پھر وہ خطوط بتائیے کس کس کو خطوط لکھے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھئی کیسے خطوط؟ اور اس کے بعد کہا کہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، تو غیب کی باتیں کیوں کر رہا؟ کہا بس میں سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ یہاں سے باہر نکلا تھا کہ غلام آیا اور غلام نے آ کے کہا چل تجھے آقا نے بلایا ہے تاکہ ان خطوط کا جواب تجھ سے وصول کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہتا ہے میں گیا تو امام نے ایک ایک کا کہا وہی شہزادہ اب مجھے پھر دوبارہ نظر آیا، بیٹھا ہوا تشریف فرمائے، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا انداز ہے، کیا روب امامت ہے۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ لاؤ میرے والد نے جو فلاں 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 کو خط لکھے تھے ان کے جوابات کہاں ہیں؟ کہ میں نے وہ جوابات ان کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اس کے بعد میرے پوچھے بغیر انہوں نے کہا کہ زرد تھیلی کے اندر جو 10,000 سکے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو، اور ان میں 10 کھوٹے سکے ہیں جو فلاں چاہنے والے نے دیے ہیں، وہ اس تک واپس پہنچا کے کہنا کہ کھوٹا سکہ اور جگہ چل سکتا ہے۔ صلوات علی محمد والے۔ کھوٹا سکہ اور جگہ چل سکتا ہے مگر امام کی بارگاہ میں بھئی یہاں بھی پیغام تھا، یہ چاہنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ کھوٹے سکے نہ بننا، اس لیے کہ کھوٹا سکہ دنیا کی خلافت کے دربار میں چل جائے گا، امامت کے دربار میں نہیں چلے گا۔ پیغام تھا، یہ بھی بتانا تھا کہ دنیا پہچان لے کہ امام اسے نہیں کہتے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکے، امام اسے کہتے ہیں جو خط لکھنے والے کو بھی جانتا ہو، رقم بھیجنے والوں سے بھی واقف ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی اب وہ وقت ہے کہ یہاں سے تاریخ خاموش ہے اور حکمراں پریشان ہیں کہ کیسے پتہ لگایا جائے وہ وارث کہاں، وہ کون تھے جو آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے،
کہاں ہے وہ؟ اور اب معلوم نہیں ہو پا رہا. میں سارے واقعات کو چھوڑتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، اور میں یہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں 2012 میں جب ہماری گفتگو ہوئی تھی معرفت امام زمانہ کے عنوان سے، تو بہت ساری گفتگو آ چکی ہے. اس گفتگو کو اس وقت نہیں دہراؤں گا جو اس وقت کر چکا ہوں، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں کسی کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اتنا زمانہ بھی گزر گیا اور جو باتیں دہرائی جاتی رہیں وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں. پھر یہ زمانہ اچھا خاصا ہوتا ہے، 5 سال تقریباً ہو گئے، لیکن پھر بھی ان باتوں کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں. اس وقت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے تعلق سے انتظار کرنے والے کون کون ہیں، ان کے نظریات کیا کیا ہیں، اور امام کی آمد کے بعد امام کے سامنے چیلنجز کیا کیا ہیں، جو کہ ہم نے ہر امام کے عرض کیا کہ ہر امام کے سامنے کیا چیلنج ہوتے تھے، کیا کیا باتیں تھیں. تو اس کو عرض کرتے ہوئے پھر اگر وقت رہا اور موقع رہا تو میں عرض کروں گا کہ امام کی حکومت کا انداز کیا ہوگا. ایک اشارہ تو کل کر ہی چکا کہ جب بھی کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ حکومت کا انداز کیا ہوگا تو جواب کیا ملا؟ معصوم کی حکومت کا انداز. لیکن رک کے یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، اگر ایک صلوات آپ پڑھیں تو ذرا سا. یہ تو آپ نے برابر روایات میں پڑھا ہے اور سنا ہے، اور ان روایات کو دہرایا جاتا رہتا ہے ہماری مجلسوں اور محفلوں میں، اور برابر یہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ دور وہ ہوگا کہ جب زمین خزانے اگل دے گی، آسمان سے نعمتوں کا نزول ہو جائے گا. اگر ایک عورت مشرق سے چلے گی اور مغرب تک کا سفر کرے گی تو اس کے جسم پر اگر قیمتی زیور، سونا، چاندی سب کچھ موجود ہو تب بھی وہ اطمینان سے آ جائے گی اور کوئی اسے لوٹنے والا، اس کی طرف نگاہ بد ڈالنے والا نہ ہوگا. یہ تو آپ کو معلوم ہے. یعنی یہ امام کے دور کا ایک جھلک سی ہے، ایک نقشہ ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذرا زمانہ دیکھے کہ اس نے کھویا کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم نے کھویا کیا اب تک. اہل بیت کو چھوڑ کر ہم نے کھویا کیا. یہ جو نقشہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ نقشہ آپ کو 1400 برس پہلے نظر آ جاتا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ 1400 سال پہلے نظر آ جاتا ہے. دراصل امیر المومنین یہی چاہتے تھے کہ آپ اسی نقشے کو اس دور میں دیکھ لیں. لیکن 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. یعنی بہت سارے مسلمان وہ تھے کہ جنہوں نے مکے میں پیغمبر کے لشکر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا. انہیں 2 سال گزرے اور وہ 2 سال بھی وہ منافقت کی آغوش میں مچلتے رہے، بغض و حسد کا دودھ پی کر منافقت کی آغوش میں پلتے رہے. علی یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو واقعی طور پر ظرف رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو راہ حق میں لایا جائے. اگر مولا کو واقعی موقع مل جاتا تو انہیں راہ حق پہ لے آتے، راہ حق پہ آ جاتے تو یہ نقشہ جو اب آئے گا یہ آپ 1400 سال پہلے حکومت علی ہی میں دیکھ لیتے. میں نے کیا عرض کر دیا، یہ حکومت علی ہی میں دیکھ لیتے. اس لیے کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں امام کی حکومت کا انداز کیا ہوگا. ارے انداز دیکھنا ہے تو مولا کی حکومت دیکھ لیجئے. جیسے دادا کا انداز تھا ویسے ہی پوتے کا انداز ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. چنانچہ عزیزان گرامی ان تک بڑھنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. محتمت عباسی ملعون کہ جس نے زہر دیا ہمارے 11ویں امام کو، اب وہ تلاش اور جستجو میں ہے مگر امام کا کچھ پتہ نہیں مل رہا، کوئی سنگن نہیں مل رہی. یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا، پتہ چلا یہاں ہے، بھیجا نہیں معلوم ہوا، اور حاکم کا چہرہ بدلا اور اس کے بعد اس کا بیٹا معتضد عباسی تخت نشین ہوا. معتضد نے تخت میں آنے کے بعد اب باقی سب چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کیسے کیسے کہاں پہ کیا ہوا. ایک صرف روایت عرض کرتا ہوں، نام ذہنوں میں محفوظ کیجئے، نام ہے رشیف. رشیف جو راوی ہے اس روایت کے، یہ جو روایت اب بیان کر رہا ہوں اسی سے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ اس روایت کے راوی بھی ہیں. اور رشید کا تعارف کرا دوں تو پہلے تعارف سنیے. رشید وہ ہے کہ جو انتہائی بہادر، شجاع، حکومت کی طرف سے سپہ سالار. خرابی یہ ہے بہادر ہے
میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ جن کے ظرف میں صلاحیت تو پائی جاتی ہے، مگر کبھی حکومت مانے ہو گئی، کبھی کوئی اور بات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب موقع ملا تب کیا کیا؟ حق سامنے آنے کے بعد حق کو قبول کر لیا تو ہم پرانی زندگی نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہم پرانی زندگی نہیں دیکھا کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس آیا تب کیا عمل ہوا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اگر آپ غور کر لیں، ہم پرانی زندگی نہیں دیکھتے کہ کیا ہے۔ اگر امام کی خدمت میں آ جائے اور امام یہ کہہ دے کہ یہ فلاں کے صلب سے ہے مگر میرا بیٹا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم، تو حسب نسب ماضی یہ سب اور معصوم کا کہنا سند ہے، معصوم کے سامنے آ جائے اور حق قبول کر لے 100 خون معاف ہے۔ امام کی خدمت میں آ جائے تو چاہے گھیر کے یہی لایا ہو، اللہ اکبر، اگر امام کی خدمت میں سچے دل سے آ جائے تو امام کہتے ہیں حر میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ اپنی معافی تو ہر انسان دے سکتا ہے مگر یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ تاریخ نے لفظوں کو محفوظ کیا کہ حسین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی مرضی بھی معلوم ہے، لہذا کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اس روایت کا راوی ہے